الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور اگر تم مجھ سے دعا مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں، بالخصوص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے متعلق قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ جب بھی انہیں کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی مشکل ہوتی، کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا کو ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ اور دو طریقے ہمیں قرآنی واقعات سے اور احادیث سے ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز وغیرہ پڑھنا اور نماز کے ساتھ دعا کرنا، یہ دو چیزیں ہمیں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو نماز حاجت کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، یعنی کوئی مسئلہ درپیش ہو تم نماز حاجت پڑھو، صلاۃ الحاجات، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تو لہٰذا دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری مشکل اللہ نے دور کرنی ہے، پریشانی سے اللہ ہمیں نجات دینے والا ہے، بیماری سے شفا اللہ عطا فرمانے والا ہے، اولاد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے سارے معاملات کو آسان کرنے والا ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں دعا کی طرف توجہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ میں چند انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ کو واقعات کی صورت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اسی لیے اسے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آپ کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں کہ آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، فرمایا گیا کہ 50 سال کم تبلیغ آپ نے فرمائی، 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی لوگوں کو، لیکن آپ کی قوم جو ہے وہ ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان پر عذاب کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی بنائیں، اور کشتی بنانے کے بعد جو آپ کے ماننے والے وہ اس پہ سوار ہو جائیں، اور باقی سب پر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجے گا۔ تو اس سے پہلے کشتی چونکہ نہیں بنائی گئی تھی تو کہا گیا کہ یہ کہاں چلائیں گے، تو کہا کہ میں یہیں چلاؤں گا۔ کہا خشکی پر چلائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں پانی پر چلاؤں گا۔ تو اس وقت تک اس طرح کا کوئی عذاب نہ تھا، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہیں محفوظ فرمایا، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ طوفان نوح میں آ کر سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات کا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء میں اللہ کے حضور دعا کی، اور دعا کیا ہے کہ یعنی جب آپ کی قوم نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ ہم نے اس کی یعنی نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات عطا فرما دی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قوم آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، آپ کو آپ کے اہل خانہ کو زدوکوب کیا جا رہا ہے، تو آپ نے دعا کس سے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ میری اس مشکل کو حل فرما دے، مجھے ان کی تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے نوح کو اور ان کے گھر والوں کو فاستجبنا لہ، ان کی دعا کو ہم نے سن لیا اور انہیں اس سے نجات عطا فرما دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر عذاب آیا اور وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے اور بالتفصیل ہم بیان کر چکے ہیں ماہ رمضان میں دیگر مواقع پر بھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر بیماری آ گئی اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پر صبر کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جسم پر اتنی بیماری ہے کہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، اور آزمائش ایسی ہے کہ مال و اسباب سارا ختم ہو گیا، اولاد ساری کی ساری انتقال کر گئی، اور سوائے آپ کی زوجہ کے آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب ختم ہو گیا نا۔ انسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تیسری چیز بندے کی صحت ہوتی ہے، جو بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، صحت تو سلامت ہے۔ تو بندے کی اب صحت بھی ختم ہو جائے تو بتائیے کہ آزمائش در آزمائش در آزمائش، مال و اسباب ختم ہو گیا، اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیے کہ مال و دولت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماری بھی آ گئی، اور جسمانی بیماری بھی ایسی کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، اس تکلیف کے اندر آپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے یہ دعا کی پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، میری اولاد ختم ہو گئی، میرا مال ختم ہو گیا، میری اولاد کا انتقال ہو گیا، یا اللہ مجھے جسمانی بیماری بھی آ گئی، یعنی مال و دولت بھی گیا، اولاد بھی گئی، اب میں خود بھی بیمار ہو گیا، لیکن یا اللہ میں تجھ سے ہی دعا کر رہا ہوں، کیا؟ ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو جب قبول فرمایا تو آگے آیت نمبر 84 میں فرمایا گیا فاستجبنا لہ، میں نے پہلے آیت پڑھی تھی ادعونی استجب لکم، استجاب بمانے قبولیت، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت کی سند عطا فرمانا۔ تو آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام کے معاملے بھی فاستجبنا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا، اور یہاں بھی دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے بعد جب آپ نے دعا کی کہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین، فرمایا کہ ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا اور اس کے گھر والوں کی تکلیف کو بھی دور کر دیا، اور ان کے ساتھ یعنی جو اولاد کا انتقال ہوا تھا، جو مال چلا گیا تھا، فرمایا اتنا بلکہ اس سے زیادہ اسے عطا فرمایا، رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین، اور اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت فرما دی گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جسمانی جو بیماری تھی اس سے بھی نجات عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی کثیر عطا فرمائی، اللہ نے آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی کثیر عطا فرما دی، مال بھی کثیر عطا فرما دیا۔ تو یہ سب نتیجہ کس چیز کا تھا؟ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا۔ تو یہ وہ نتیجہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کی اولاد کا کوئی معاملہ ہو، انسان کے مال و اسباب کا کوئی معاملہ ہو، یہاں تک کہ اس کی اپنی ذات کا کوئی معاملہ ہو، تو محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک۔
رجوع اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ وہ عظیم نقطہ ہے کہ جو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ ہر معاملے میں ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کریں گے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کی بات میں نے ذکر کی، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنی قوم سے باہر تشریف لے گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہے اور تکلیف کا معاملہ ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، وہ جو دعا کی جاتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ جسے ہم کہہ کے پڑھتے ہیں، تو آیت کریمہ یہ اللہ تبارک و تعالی کلمات آپ کے دل میں القاء فرمائے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو پڑھا۔ کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کلمات آپ نے اللہ کے حضور عرض کیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ یہاں بھی دیکھیں فاستجبنا کے الفاظ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی فاستجبنا، حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی فاستجبنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی یہ الفاظ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی فاستجبنا لہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو بھی اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کرے گا، اللہ کے حضور دعا کرے گا، اللہ کے حضور گڑ گڑائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سن بھی لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل بھی فرما دے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ ہم جس کے بعد اپنی بات لے کر کے جاتے ہیں وہ ہماری بات سن تو لیتا ہے، لیکن کیا وہ ہماری ہیلپ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کرنا بھی چاہتا ہو، ہماری مدد کرنا بھی چاہتا ہو، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اس کو اس کے دائرۂ اختیار میں چیز آتی ہے کہ نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو اپنے بچے کے لیے لے کر کے آیا ایک فریاد کہ بھئی میرے بچے کو جو ہے وہ بغیر کسی قصور کے تھانے میں بند کر دیا گیا۔ اب ہم کہیں ہاں جی بالکل ہم نے اس کی بات سن لی، لیکن کیا مجھے اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ ہم جائیں اور نکال کے اس کو باہر کر دیں تھانے سے؟ اختیار میرے پاس نہیں، ہم سن سکتے، اس کی بات کو سنا جا سکتا ہے۔ ایک نے کہا کہ جناب میرا بچہ ہے اور اس کو یہ مسئلہ ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ علاج کریں، ہم اس کی بات تو سن لیں گے، ہو سکتا ہے مالی طور پر اس کی مدد بھی کر دیں، لیکن کیا علاج میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ علاج میں اور آپ، علاج ڈاکٹر کرے گا، کسی اسپتال میں جانا پڑے گا، کسی ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر سے ٹائم لے کر سارا معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو ایک ایک کسی کی بات کو سن لینا یہ آسان معاملہ ہے، سن لی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سننے کے بعد اس کی مدد کرنا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا مدد ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ہماری مدد اس کی مشکل کو دور کر دے گی یا نہیں کرے گی؟ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے بندے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بولیے بندے کی سنتا ہے، اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو بھی جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ اس کے مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ آج ہم غور کریں اپنے اطراف میں اور اپنے دائیں بائیں غور کریں کہ ہماری پہلی ترجیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے یا ہماری پہلی ترجیح کچھ اور ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بات کرتا ہوں، کسی کو کوئی بیماری آئی، کوئی بیماری اسے ہو گئی، تو پہلی ترجیح اس کی ڈاکٹر ہوتا ہے یا دعا ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر، تو دعا تو بہت بعد میں ہے بھائی، پہلے ڈاکٹر، جا بھی ڈاکٹر کو دکھا دو، علاج کرا لو۔ خدا نہ خاصہ کسی کی جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی وکیل کی اسے ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پہلی ترجیح اس کی وکیل ہوتا ہے یا دعا ہوتی ہے؟ وکیل ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ ہماری پہلی ترجیح اللہ کی ذات رہی نہیں کبھی بھی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، دعا کرنا، حضور نے تو ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ پہلی ترجیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ، اپنا کیس اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کرو، پھر جاؤ جہاں جانا ہے، جائیں ڈاکٹر کے پاس کوئی منع نہیں ہے، جائیں وکیل کے پاس کوئی منع نہیں ہے، جائیں جس کے پاس جانے مسئلے کو حل کے کوئی منع نہیں ہے، لیکن پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے ہماری؟ رجوع اللہ، اللہ کی ذات مبارکہ، اللہ کے حضور دعا کر کے بندہ پھر باہر نکلے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، سارا علاج ہو گیا، اب ڈاکٹر نے کہا بھئی آپریشن بھی ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی، بندہ وینٹیلیٹر پہ، اب دعا کرو، اب آ رہے جی مسجد میں امام صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب دعا کر دیں، اب آیت کریمہ ہی پڑھ لیں، تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو بھائی یہ کام جو آخر میں کرنا ہے تو اسے پہلے کر لیتے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کی پہلے کی ہوئی دعا اس مریض کے لیے بہتری کا سامان بن جاتی، آپ کا اللہ کے حضور پہلے عرضی پیش کرنے والا معاملہ اس بندے کے لیے آپ کے میرے لیے آسانی کا باعث بن جاتا. تو ہم نے ترتیب الٹی کر دی ہے، ترتیب کو سیدھا کر دیں. ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، وکیل کے پاس بھی جائیں، ہر علاج کروائیں، سب کچھ کریں، دوا بھی کھانی ہے، سب کچھ کرنا ہے. کیونکہ اگر جو علاج نہیں کروائے گا، بغیر علاج کروائے مر جائے گا، تو گویا کہ وہ اپنی جان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے. علاج کروایا جائے گا، سب چیزیں کی جائیں گی، لیکن سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولیے نا، اللہ کے حضور دعا، یہ سب سے پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام اللہ کے حضور دعا، باقی سارے کام اس کے بعد. آپ دیکھیے اس کی مثال میں سیرت مبارکہ پیش کروں آپ کو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے کتنی مرتبہ جو ہے آپ کو تکلیف پہنچائی. غزوہ بدر ہوا مدینہ منورہ جانے کے بعد، ہجرت کے بعد غزوہ احد ہوا، ساری چیزیں ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے بھی فرمائے. سب چیزیں کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا رہا؟ سب سے پہلے نماز حاجت پڑھ کے اللہ کے حضور دعا، اس کے بعد میدان جنگ میں جانا ہوا. پہلے دعا ہے. آپ پوری سیرت مبارکہ دیکھ لیں. یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کو کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا، آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے. اس کو صلاۃ الحاجت ہمیں تعلیم فرمائی نا حضور نے. یہ کب ہے؟ کہ جب سارا معاملہ بگڑ جائے پھر صلاۃ حاجت پڑھی جائے. دیکھیں میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو پھر بھی عطا فرما دے گا، لیکن میں اور آپ اپنی ترجیح دیکھیں کہ ہماری ترجیح کیا ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے مانگنے کو آخر میں رکھا ہوا ہے یا سب سے پہلے رکھا ہوا ہے؟ بھئی دعا کر کے روانہ ہونا بندہ، جس مہم پہ جا رہے ہیں، جس کام پہ جا رہے ہیں، دعا کر کے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات میں آسانی فرمائے گا. تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جو واقعات ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کو اپنا معمول بنایا. پہلی چیز دعا، باقی سارے اسباب اس کے بعد ہیں. کیونکہ دعا کے بعد بھی اسباب اللہ ہی نے پیدا فرمانے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. ہم نے دنیاوی اسباب کو لے لیا اور اصل مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا. یعنی گویا کہ ہم طلب رزق میں تو چلے گئے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے، اور جو رزاق ہے جس نے دینا اس کو ہم بھول گئے. یہ معاملہ عجیب ہو گیا نا. رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. ہم رزق کی تلاش میں گھوم رہے ہیں مگر رازق کی طرف توجہ نہیں کر رہے. ہم پریشانیوں سے نجات کے لیے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، لیکن جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے اس کا رجوع ہم نہیں کر رہے. آج آپ دیکھیے نا کہ کس کو مالی ضرورت اگر پڑتی ہے، کوئی معاملہ اس کو ہوتا ہے، کس کے پاس جائے؟ سب سے پہلے بھائی میرا بھائی ہے وہ مجھے ہیلپ کر دے گا، میرا سیٹ ہے وہ تعاون کر دے گا، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں تعاون ظاہری اسباب یہی سب ہے، لیکن بندہ اللہ کو تو دعا کر کے پھر آگے بڑھے نا. اس کی مثال میں آپ کو پیش کروں. ایک حکایتاً یہ سمجھانے کے لیے ایک بات ذکر کی گئی ہے کتابوں میں. کہا کہ ایک شخص جو مالی طور پہ بڑا مضبوط تھا، رات کو بستر پہ لیٹا، اسے نیند نہیں آ رہی، بے چینی بڑھ گئی، بہت زیادہ، بہت بے چینی بڑھ گئی. یہاں تک کہ بے چینی ایسی بڑھی کہ جسم میں اس کے پسینے آنا شروع ہوئے، اور اسے لگا کہ شاید میری زندگی کا آخری وقت آ گیا. وہ فوراً اٹھا اور وضو کر کے قریب کے مسجد چلا گیا. اب رات کا آخری پہر، مسجد کے کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے اور دعا مانگنے میں لگا ہوا ہے. اب یہ بندہ خود مسجد گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اسے بھی اللہ کے حضور دعا کی. اس کی توجہ چلی گئی اس شخص کی طرف جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ رو رہا ہے. اس کے پاس سے پہنچا اور پوچھا جا کے بھائی کیا معاملہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بس میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میری کچھ مشکل ہے، کوئی معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل کر دے، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا بھئی یہ معاملہ ہے اور اتنی رقم کی مجھے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا. اس نے کہا اچھا جی. اسے جیب سے رقم نکالی، اس کے حوالے کی، اپنا کارڈ دیا، اسے رقم دی اور اپنا کارڈ دیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے ہی تمہارے لیے بھیجا، کیونکہ رات کے اس پہر میرا مسجد میں آنا اور اتنا بے چین ہو جانا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بے چینی ڈالی اور میں آپ تک پہنچا، اور یہ رقم گویا کہ آپ کی تھی جو میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ رقم لیں، اپنی مراد کو پورا کریں، اپنی حاجت کو پورا کریں. اور پھر اپنا کارڈ نکال کے دیا. کہا جب کبھی ضرورت ہو نا دوبارہ آ جانا میرے پاس، کبھی مایوس نہیں کروں گا. یہ اس پہلو تک تو بات بالکل درست ہے. اس بندے نے رقم لی، اللہ کا شکر ادا کہ جیب میں رکھی اور کارڈ دوبارہ اسے واپس کر دیا. کہا کہ جو ایڈریس آپ مجھے دے رہے ہیں نا، اس سے بڑا ایڈریس میرے پاس موجود ہے، میرا کام وہاں سے بن جاتا ہے.
تو اسے کہا کہ اگر ایڈریس موجود ہے تو تم وہاں گئے کیوں نہیں؟ کہا میں اسی کے پاس آیا ہوں. سمجھنے بات؟ کہا میں اسی کے پاس. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں تمہارا کارڈ کیوں رکھوں؟ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے. میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے تمہیں بھیج دیا, میری مدد ہو گئی. اب میں جس رب نے میری پہلے مدد کی ہے دوبارہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا, دوبارہ دعا کر لوں گا, اللہ تعالیٰ دوبارہ میری مدد فرما دے گا. تو یہ ہے رجوع اللہ, جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. ظاہری اسباب کوئی نہ کوئی ضرور بن جائیں گے. بچی کی شادی کا معاملہ کے اندر رشتہ نہیں ہو رہا, میں کہتا ہوں دعا کرو. حضرت بس دعا تو کر رہے ہیں, سنی نہیں جا رہی, لیکن دعا کس طرح کر رہے ہیں بھائی؟ کیا ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا کہ گڑ گڑانے والا, ابتحال کہا جاتا ہے اس کو, کہ گڑ گڑانا, رونا اور آنسو بہانا, اتنا گڑ گڑانا کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. کیا ہمیں دعا میں رونا آ رہا ہے؟ ہم گڑ گڑا رہے ہیں, اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, ہم رسمی جملے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, یا اللہ میری مشکل حل ہو جائے, یا اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے, یا اللہ بیمار اچھے ہو جائے, یا اللہ ابا کی بخشش ہو جائے, یا اللہ میرا بچہ تو تعلیم میں تھوڑی گڑبڑی, یا اللہ اس کے لیے ایسے آمین آمین, چلو بھائی چل دیے. یہ دعا ہے؟ یہ تو آپ رٹے رٹے الفاظ دہرا رہے ہیں بھائی. دعا کا معنی تو یہ ہوتا ہے گڑ گڑانا, انکساری کرنا, جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا, جس طرح انہوں نے نمازیں پڑھی. اب دیکھیے کہ ایک اور واقعہ قرآن پاک سے, پھر اسی موضوع کو ہم سمیٹیں گے انشاءاللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. میں نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا آپ کو, پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو, اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا. سب نے اللہ کے حضور دعا کی ہے اور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی ہے. اللہ نے سب کے لیے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سن لیا. اب زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, بڑھاپے کو پہنچ گیا, آپ کی زوجہ بھی بانجھ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی ہے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے. یعنی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی وارث ہوتی ہے نا. جیسے اگر میں ہوں تو میرا بچہ میرا وارث بنے گا, یعنی میرے پاس مال و دولت ہے تو وراثت میں وہ حصے دار ہوگا, مالی طور پر بھی, گھر کے طور پہ بھی دائرے کے بڑا بیٹا یا جو بھی ہوتا ہے پھر ان کو گھرداری سنبھالنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آگے اگر کوئی کاروبار کس کے لے کر چلنے والا دائرے کی اولاد ہوتی ہے آگے, اور اولاد نہ ہو تو بندہ ختم, تو سارے معاملات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے نیکیوں میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. میں نے اور آپ نے اگر اپنی اولاد کو نیک بنا دیا اور جب تک وہ نیکی کر رہے ہیں تو وہ کہ یہ وراثت ہے ہماری, ہم قبروں میں چلے جائیں گے, ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچ رہا ہوگا. اسی لیے اپنی اولاد کو نمازی بنائیں, قرآن کا قاری بنائیں, دین کی تعلیم انہیں دیں. دنیاوی تعلیم ضرور دلائیں مگر ان کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہماری قبروں میں بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہماری ترجیح اگر اللہ کا دین نہ ہوا تو کسی کی ڈاکٹر کی ڈگری, انجینئر کی ڈگری, پی ایچ ڈی, ایم فل کر لے, کچھ بھی کر لے, وہ ماسٹرز کر لے, اس کی ڈگری نے یا اس کی تعلیم نے مجھے اور آپ کو قبر میں کوئی نفع نہیں دینا. لیکن اگر بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا, نماز پڑھنے والا ہوگا, دیندار ہوگا, وہ جب بھی دعا مانگے گا اللہ کے حضور ہمارے لیے ایصال ثواب اور بخشش کی دعا کرے گا. تو ہمیں یہ ترجیح رکھنی ہے اپنے ذہن کے اندر کہ اس دنیاوی معاملات کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دین کو ہمیں ترجیح دینی ہے. تو آپ نے اللہ کے دعا کی کہ رب لا تذرنی فردا, یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, وانت خیر الوارثین, اور تو سب سے بہتر وارث ہے. گویا کہ آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90, فاستجبنا لہ, یہاں بھی وہی فاستجبنا لہ, کہا کہ ہم نے اس کی دعا کو سن لیا. ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ, ہم نے انہیں یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرما دیا. تو اولاد بھی کون عطا فرمائے گا؟ اللہ عطا فرمائے گا. بیماری کا میں نے ذکر کیا, یعنی تین چیزیں ہیں نا, ایک بندے کا مال ہے, اس کی اولاد ہے, اور اس کی اپنی جسمانی صحت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا مال پہلے ختم ہو گیا, اس کے بعد آپ کی اولاد یہ دنیا سے چلی گئی, اور اس کے بعد کیا ہوا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر بھی بیماری کو نازل فرما دیا. آپ نے اللہ کے حضور دعا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشکل کو آسان فرما دیا. تو اب ترجیح کیا ہے ہماری؟ یعنی اگر مالی طور پہ دعا کرنی ہے, اولاد کی دعا کرنی ہے, صحت کی دعا کرنی ہے, معاملات کو حل کرنے کی دعا کرنی ہے, تو ہماری ترجیح پہلے کیا ہوتی ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر پہلی ترجیح ہماری دعا نہیں ہوتی, دعا کو آخر میں رکھ دیا ہم نے. اگر گھروں کے اندر خدا نخواستہ ماں باپ, اولاد, میاں بیوی, بہن میں کوئی چپکلیشیں, رنجشیں ہیں, تو ان کو حل کرنے کے لیے ہم دعا کیوں نہیں کرتے اللہ کے حضور؟ اپنی پریشانیوں سے نجات کے اللہ کے حضور دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ بندہ دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے کہا جاتا ہے لبیک یا عبدی, اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے, میں تجھے دینے والا ہوں.
دنیاوی لوگوں سے ہم مانگیں گے، ایک مرتبہ دے گا، دوسری مرتبہ منہ اس کا بن جائے گا، تیسری مرتبہ فون ہی نہیں اٹھائے گا، چوتھی مرتبہ ملاقات ہی نہیں کرے، پانچویں مرتبہ ہم دعا سلام سے بھی جائیں گے. لیکن میرے رب کی ذات وہی، جتنا مانگو اللہ تعالیٰ سے، جتنا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ فقط مانگنے کے مطابق نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے عطا فرما دیتا ہے. ہمیں دعا مانگنی ہے. کیا کرنا ہے ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، گل گلا کر دعا مانگنی ہے. کوئی گناہ سے نہیں بچ پا رہا، اللہ سے دعا، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا دے. کس کی بیماری دور نہیں ہو پا رہی، اللہ سے دعا، یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے. مالی طور پر تنگی ہے نا، مالی وسعت اللہ نے عطا فرمانی، اللہ ہی برکت دینے والا ہے. تو اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے برکت عطا فرما دے، اللہ برکت عطا فرما دے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے بندہ. اور جو حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے، جس صلاۃ الحاجت کہا گیا. اور بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گل گلا کر نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے. کوئی مسئلہ ایسا ہوگا ہی نہیں جو حل نہ ہو سکتا ہو. بچے امتحانات دے رہے ہیں آج کل، بیٹا دعا کرو اللہ سے، اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما. اور یہ نہ ہو کہ پرچے پہ کچھ نہ لکھو اور پھر کہو کہ اللہ مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما. کام پورا کرنا پڑے گا، پیپر پورا حل کرنا پڑے گا. بیمار ہے تو دوائی کھائیں، علاج کروائیں، لیکن دعا بھی ساتھ ساتھ شامل رکھیں. کیونکہ شفا اس گولی نے یا ڈاکٹر نے نہیں دینی، شفا کسے دینی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو دوا ڈاکٹر کی تجویز کردہ کھائیں اور شفا کی دعا کس سے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور جب نعمت آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دی. کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں اور اپنی جان کے لیے، مال کے لیے، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں. آج جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں بس ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی بس میں جا رہا ہے. پریشان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوست آ جائے اور کہے کہ جناب میں بڑا مستحق ہوں، اپنا سارا سامان مجھے دے دو. اور اگر آپ نے کوئی آئمائش ہے کہ تو خدا نخواستہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے، گولی وولی مار دے. تو اپنی جان کے لیے، مال کے لیے، گھر بار کے لیے اللہ کے دعا کریں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب سے بڑھ کر جو تو نے ایمان کی نعمت دی ہے نا، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. کیونکہ ایمان ہے تو ساری عبادت اللہ کے حضور مقبول ہوں گی. تو حدیث شریف میں جو بیان فرمایا گیا افتتاح، یعنی بندہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. آج ہمارے یہاں ایک عجیب کلچر یہ ہو گیا کہ نماز کے بعد بھی ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دی. چلیے الگ سے نفل پڑھنا صلاۃ الحاجت وہ تو ایک الگ بات ہے. عام جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد جب دعا کی جا رہی ہوتی ہے تو فرض نماز کے بعد دعا کریں نا بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو مقبولیت کا وقت ہے. لیکن لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے جانے کی. جمعے کے دن ہی آپ دیکھ لیجیے، عام نماز تو اپنی جمعے کا دن اہتمام کر کے بندہ مسجد میں آتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مسجد باہر نکل رہے لوگ جلدی جلدی جانا شروع ہوتے ہیں. یا بہت زیادہ جلدی اتنی ہوتی ہے اللہ اکبر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی 2 منٹ 3 منٹ کی دعا میں شامل ہو جائیں گے، نہ معلوم کہ کس کی آمین کی برکت اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے بھی حل فرما دے. آپ کے میری جو صحت اچھی ہے، میرا تو مال اچھا ہے، میرا تو کاروبار اچھا ہے، میری اولاد ہے، سب کچھ اچھا ہے. تو بھائی یہی دعا کریں کہ ہمیشہ اچھا رہے، اللہ زوال سے بچائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا ہمیں تلقین فرمائی وہ ایسی زبردست دعا ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میزاب رحمت اور ملتزم، یعنی جو کعبۃ اللہ شریف کی جگہ ہے جہاں پہ عبادت کرتا ہے بندہ اور دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف ملتزم سے چمٹنا، جو باب کعبہ ہے اس کے ساتھ، کہا کہ یہاں جبریل امین کو دیکھا کہ وہ بار بار اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمت انعمتها علیہ، یا اللہ جو تو نے نعمتیں مجھے عطا فرمائی ان کے زوال سے مجھے محفوظ فرما. اب یہ عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں بندہ پڑھ لے کہ اللہ جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ان کے زوال سے مجھے محفوظ فرما. یاد رکھیے زوال نعمت یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آج عزت ہے، کل خدا نخواستہ بندہ ذلیل ہو جائے. آج مالدار ہے، کل خدا نخواستہ فقیر ہو جائے. آج رشتے اچھے چل رہے ہیں، کل خدا نخواستہ رشتوں کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں، پریشانیاں پیدا ہو جائیں. آج بندے کی صحت اچھی ہے، کل خدا نخواستہ بستر پر بیٹھ جائے تو اللہ سے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے ہر طرح کے زوال سے محفوظ فرما. یہ دعا بار بار کرتے رہا کریں. یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ہی فاستجبنا لہ، انبیاء کرام کے لیے جب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی پکار بھی سنتا ہے، ان کے مسئلے بھی حل کرتا ہے، تو میری اور آپ کی پکار کون سنے گا؟ بولیے، آواز سے بولے، کون سنے گا؟
اللہ سنے گا، میری مشکلیں دور کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. بس دل سے دعا کرتے نہیں رب کے حضور، یقیناً میرا رب ہماری دعائیں بھی سنے گا، ہماری مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا، اور مالی مشکلات سے بھی اللہ تعالیٰ میں نجات عطا فرمائے گا. بس دل سے اور یقین سے رب سے دعا مانگتے رہیے. ادعونی استجب لکم، میرا جو بندہ مجھ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور اس کی دعا کو قبول کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، آسان ہوگی اس کے بعد